بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وعن عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا قبل أن تحاسبوا وزنوا قبل أن توزنوا. صدق اللہ العظیم. معزز اور محترم بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے انسان کو اعمال کا مشین بنا دیا. انسان یہ عمل کا مشین ہے، اچھے اعمال بھی کرتا ہے اور برے اعمال بھی کرتا رہتا ہے. اب انسان اچھے کام میں ہر وقت لگا رہے اور برے کام سے وہ بچ جائے، تو اس کے لیے کون سے حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ تو اس کے لیے اولیاء اللہ، صوفیاء کرام کہ یہ اچھا عمل میں لگا رہے موت تک، اور برے عمل سے اللہ اس کی حفاظت کرے، اور بالفرض اگر ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو مافات ہے اس کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے؟ تو دیکھیے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ غور و فکر میں رہو، یہ بات تمہارے دل و دماغ پر حاوی ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آگے اپنے قبر کے لیے اور آخرت کے لیے میں نے کیا کچھ بھیجا اور کیا کچھ جمع کر کے میں بھیج رہا ہوں. تو جب انسان اس پر غور کرے، اس آیت کریمہ پر، یہی تو تصوف کا یہی آیت کریمہ تصوف کی ایک بنیاد ہے کہ انسان اپنے اعمال میں اپنے سر کو گریبان میں ڈال دے. اسی کو مراقبت بھی کہتے ہیں نا. اور انسان اعمال کا پابند ہو جائے تو اس کے لیے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں کہ ورابطوا سے مراد وواظبوا ہے، یعنی آپ اس عمل کو چاہے جتنا بھی ہو لیکن اس کو ہمیشگی سے کرتے رہا کرو. ایک تو متعین اور مقرر عمل ہے جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، تو وہ تو جتنا ہے اتنا ہی کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو نماز مثلا اب دن میں 5 نمازیں فرض ہے تو کہتے ہیں کہ بس 2 نمازیں تو میں ضرور کروں گا اور اس پر میں ہمیشہ نہیں. جو اللہ کی طرف سے مقررہ اعمال ہے، جو بڑے احکامات ہیں، تو ضرور ہر وقت پورا کرنا چاہیے. اس کو اس میں تو کوئی قسم کی کمپرومائز نہیں ہے، کسی قسم کی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ مفتی صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ عمل تھوڑا ہو چاہے جیسا ویسا ہو، صرف 1-2 نمازیں پڑھ کے گزارا کرنا چاہیے، تو اس طرح نہیں ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اعمال ہیں، جو مزید اعمال ہیں، تو ان اعمال کو اس کے لیے ٹائم مقرر کرنا اور اس کو اپنے لیے مطلب اس کا ایک اندازہ مقرر کرنا کہ اسی اندازے کے مطابق میں اس کو کروں گا. تو جو ہمارا جب انسان فارغ ہو جاتا ہے نا، تو پھر یہ نفس اور شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو پھر کبھی اس طرح بھاگتے ہیں اور کبھی اس طرح اس کو بھگاتے ہیں، اور بھگاتے دوڑاتے اس کو اپنا ماتحت بناتا ہے یہ نفس اور شیطان. لہذا ان دونوں سے بچنے کے لیے انسان یہ حکمت عملی اختیار کر لے جو اکابرین نے، جو صوفیاء کرام نے، اولیاء اللہ نے ہمیں بتایا ہے. وہ یہ ہے
کہ انسان سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ ایک چیز طے کر لے، ایک شرط اور قرارداد اپنے نفس کے ساتھ طے کرے کہ میں آج دن میں یا میں ان اعمال سے بچتا رہوں گا اور یہ عمل میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا، ان اعمال سے پرہیز کروں گا اور اتنے میں جو ہے نا فرمان برداری کروں گا۔ تو اس کو قرارداد اور شرط کہا جاتا ہے۔ جب انسان اس کو کر لیتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ یہ قرارداد پیش کرے، اور پھر اسی کو کہا جاتا ہے مشارطہ، شرط لگا دیا اپنے نفس کے ساتھ کہ میں یہ عمل کروں گا، برے اعمال سے بچتا رہوں گا، اچھے اعمال کرتے رہوں گا، تو اسی کو کہتے ہیں مشارطہ۔ شرط لگایا، تم نے قرارداد پیش کیا اپنے نفس کے ساتھ، پھر اس شرط کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اور یہ اپنے انداز سے چلتا رہے، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ آنے دے۔ حفاظت کے لیے ایک اور چیز ہے، اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ، کہ آپ اپنے سر کو اپنے گریبان میں ڈال کر سوچ کر لیں کہ بھائی آج میں نے جو اپنے نفس کے ساتھ شرط لگایا تھا کہ یہ عمل کروں گا، یہ عمل نہیں کروں گا، تو جو نہ کرنے کے تھے ان کو میں نے کتنا کیا ہے، جو کرنے کے تھے ان میں نے کتنا کیا اور کتنا نہیں کیا۔ تو اس کے بارے میں یہ سوچ اور بچار کرتا رہیں، اسی کو کہا جاتا ہے مراقبہ۔ آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف سر کو گریبان میں ڈالنا نہیں، بلکہ اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ جو شرط میں نے اپنے نفس سے لگایا تھا تو اس میں نے کتنا پورا کیا اور کتنا جو ہے نا میں نے اس کو پورا نہیں کیا، اس کی خلاف ورزی کی۔ جب نفس شرط کی خلاف ورزی کر لے نفس اور جو شرط تھا اس کو توڑ دے کچھ یا سب، تو پھر اس پر سزا مقرر کرنا اپنی طرف سے کہ میں فلاں عمل کروں گا جو نفس کے خلاف ہو، فلاں عمل میں کروں گا، اتنے دفعہ میں استغفار کروں گا، اتنے دفعہ میں درود شریف پڑھوں گا، اتنے پارے میں تلاوت کروں گا، اور تہجد میں پہلے اتنے نفل پڑھتا تھا ابھی میں اتنا 12 رکعت پڑھوں گا، اور پہلے میں 1 پارہ پڑھتا تھا ابھی میں 2 پارے تلاوت کروں گا، پہلے میں دن میں 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام استغفار کرتا تھا، ابھی میں 300 مرتبہ کروں گا۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے معاقبہ۔ یا اگر شرط کی مکمل جو نفس کے ساتھ تم نے شرط لگایا تھا اس نے اس کی بالکل مخالفت کی، تو اس کو سخت اور گران سے گران اور جو نفس پر شاق ہو ایسے اعمال ان پر ڈالنا، اس پر بوجھ ڈالنا، تاکہ آئندہ کے لیے اس شرط کے خلاف نہ کر لے۔ ایسے گران عمل کہ 5 پارے تم نے تلاوت کرنی ہے، 100 رکعت نفل کرنے، کیوں اس طرح کام تم نہیں کرتے اپنے نفس کے خلاف؟ یہ آپ اپنے نفس کے ساتھ لگے رہیں، یہ جو بات ہے مکالمہ ہے نفس اور آپ کی ہے۔ تو پھر اس کو جو گران عمل اس پر آپ ڈال دیں تو اسی کو کہا جاتا ہے مجاہدہ۔ اس کو مجاہدے میں جکڑ دو، بس وہ مجاہدے میں ہی لگا رہے، وہ پھر نفس کے اتباع کے لیے اس کی فکر ہی نہیں رہے گی۔ اس جو شرط ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کو ملامت کرنا، اس کو دھمکی دینا اور اس کو بار بار سمجھانا، برگزیدہ کرنا اچھے اعمال پر، برے اعمال سے ان کو ڈرانا، جانے نہیں دینا، تو اس کے بارے میں سوچ اور بچار کرنا، اس کو کہا جاتا ہے محاسبہ۔ تو یہ مشارطہ، پھر اس کے بعد مراقبہ، پھر اس کے بعد اندازے کے مطابق سزا دینا، نہ کرنے شرط کی خلاف ورزی کرنے پر تو اس کو معاقبہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر گران عمل دینا، اگر سخت خلاف ورزی کی ہو تو اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں پر اس کا حساب کتاب اور اپنے آپ سے آڈٹ اور یہ حساب کتاب لے لینا، اسی کو کہا جاتا ہے محاسبہ۔ جب انسان ان چیزوں میں لگ جائے تو انشاءاللہ نفس اس کا تابع ہو جائے گا اور کبھی بھی نفس اس کے ہاتھوں سے سرکش نہیں ہو جائے گا اور اس کے ہاتھوں سے نکلنے نہیں پائے گا۔ لیکن اگر انسان نے ان چیزوں کو نہیں اپنایا، اس نسخے کو، اس ایک بہترین نسخے کو اگر نہیں اپنایا تو پھر یہ انسان کا جو نفس ہے یہ اس کا خلاف ہو جائے گا، سرکش ہو جائے گا اور ایک آوارہ بن جائے گا، آوارہ گرد ہو جائے گا، پھر اس کے ہاتھ نہیں آئے گا، پھر اس کا نفس جو کچھ کہے گا یہ اس کا تابع ہو جائے گا، یہ اپنی نفس کا تابع، اس کا نفس اس کا تابع نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے اولیاء اللہ کے نفس کے لیے، نفس کو پابند کرنے کے لیے اگر ہم نے نفس کا مان لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے ایندھن بنے گے، وگرنہ اس ہمیشہ سزا اور عقوبت سے بچنے کے لیے ترتیب یہ ہے کہ ہم اسی
حکمت عملی اور اسی نسخے کو اپنائے، تب انشاءاللہ جا کر ہمارے ترقی بھی ہوگی، ایمان، اعمال، احکامات کے پورا کرنے میں ہمیں مزہ بھی آ جائے گا، اور اس میں جو مشکلات ہیں وہ مشکل ہی نہیں ہوگا ہمارے لیے، مشکل آسان ہو جائے گا۔ مشکل نیست کہ آسان نہ شود، مرد باید کہ خراسان نہ شود۔ جب ہم ارادہ کر لیں، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کے خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ پھر صبح کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے سردی میں وضو کرنا، جانا، مسجد دور ہے، تکلیف دہ راستے ہیں، دشوار گزار گھاٹیاں، لیکن ان سب کو طے کرنا انسان کے لیے آسان ہوگا، اس لیے کہ اس کا نفس اس کے تابع ہے، یہ اپنے نفس کے اوپر بیٹھا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 جنتیں۔ اور دوسری جگہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ کے سامنے حاضری دینے سے کوئی انسان ڈر گیا تو اللہ جل جلالہ، اور پھر ایک بات تو یہ کہ جو اللہ سے ڈرا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب دینے سے وہ ڈر گیا، اور دوسری بات یہ کہ اس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے ہوا و خواہشات اور نفس پر پاؤں رکھا، تو ایک پاؤں نفس پر جبکہ دوسرا پاؤں اس کا جنت میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایک پاؤں ادھر تو دوسرا پاؤں جنت میں۔ تو نفس کے خلاف کرنا ہوگا، اگر نفس کے خلاف نہیں کیا تو یہ نفس ہمیں ذلیل بھی کرے گا، رسوا بھی کرے گا، ہمیں لوگوں کے سامنے مجبور کرے گا کہ ہم لوگوں کی اطاعت کریں، لوگوں کی فرمان برداری کریں۔ جب ہم اپنے نفس کو قابو نہیں کریں گے تو پھر یہ ہم جو مخلوق ہے اس کے سامنے ہم ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اگر نفس کو ہم نے قابو کر لیا تو بجائے اس کے کہ ہم مخلوق کے تابع ہوں گے، یہ مخلوق ہماری تابع اور مخلوق ہمارے محتاج، اور ہم اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں بنیں گے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ ہم اپنے نفس پر قابو پا لیں۔ تو اس کے لیے یہ اکابرین کا، اولیاء اللہ کا، اللہ کے جو مقربین بندے ہیں، جنہوں نے تقرب حاصل کیا ہے، اور ایسے لوگ کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ایسے لوگ کہ جن کی مجلس میں بیٹھ کر خدا یاد آتا ہے، تو قسم سے ان لوگوں نے اسی طرح اپنے نفس کو پابند کیا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے لوگ ان کے پاؤں میں بیٹھتے تھے، وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا تھا، تب تو یہ ساری مخلوق ان کے پاؤں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر اس طرح ہم نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کے اور مخلوق کے پاؤں میں بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے اپنے اکابرین کی، اپنے جو مقربین اللہ کے بندے ہیں، تو ان کی نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے حکیم الامت مجدد الملہ حضرت شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہترین طریقہ بتایا ہے کہ انسان 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد کہے کہ اے اللہ میں آپ کا سخت نافرمان ہوں، لیکن اے اللہ میں نے فرمان برداری کا ارادہ کیا ہوا ہے، اور اے اللہ میرا ارادہ کچھ بھی نہیں، آپ کا ارادہ جب تک شامل حال نہ ہو تب تک میرا ارادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ میں اپنے اصلاح کا ارادہ میں نے کر لیا ہے، میری ہمت نہیں ہے، کم ہمت ہوں، آپ ہی کے ہاتھ میں میری ہمت اور اصلاح ہے۔ اے اللہ میں سخت نالائق ہوں، خبیث ہوں، گناہ گار ہوں، عاجز ہوں، اے اللہ میری مدد فرما۔ اور پھر اس کے بعد میرا قلب ضعیف ہے، کمزور ہوں، گناہوں سے بچنے کی میرے اندر قوت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، آپ ہی قوت دے دیجئے مجھے۔ میرے پاس کوئی سامان اور ایسے اسباب نہیں اصلاح کے کہ میں اپنا اصلاح کر لوں، نفس اور شیطان سے میں نجات حاصل کر سکوں۔ اے اللہ آپ ہی غیب کی مدد سے، غیب ہی سے میرے ان نجات کا سامان میرے لیے مہیا کر دے، میرے لیے متعین کر دے، پیدا کیجئے۔ اے اللہ جو گناہ میں نے اب تک کی ہیں، تو اے اللہ آپ کی رحمت سے ان گناہوں سے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اور اے اللہ اگرچہ میں آئندہ گناہوں کو نہیں کروں گا، لیکن میں جانتا ہوں اگر کر لوں تو پھر بھی میں اپنے گناہوں کو معافی سے اور بخشش سے اور آئندہ کے لیے بھی توبے کے ذریعے سے میں آپ سے معاف کروا لوں گا۔ تو غرض روز انسان اسی طرح جب اپنے اللہ سے ایسے اللہ سے باتیں کرے اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور
اللہ کے سامنے جب کوئی اس طرح اپنے لیے فکر مند ہو، ابھی ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو اپنی اصلاح کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لے، تو انشاءاللہ امید ہے پھر اس کے بعد اپنی اصلاح میں لگا رہے، دعا کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نفس پر قابو بھی دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کے لیے سارے غیب سے سامان مہیا کر دے گا، اور ہمارے جو سامنے جتنے دشوار گزاریاں ہیں، مسائل ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب، وسائل، ذرائع اور اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہم کوشش کر لیں کہ ہم غور و فکر کر لیں اپنے آپ کے بارے میں، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور و فکر کرنا یہ بہت زبردست چیز ہے، یہ انسان کی ترقی کے لیے بہت بنیادی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارے میں متوجہ و فکر مند کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔